الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث قدس، قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین نماز جمعہ، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مقدس ترین مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے، ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے اور اس سلسلے میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور آپ کا جو طریقہ کار تھا، اسے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند دیکھ لیتے تو دعا فرماتے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان سے ہمیں ملا دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اس لیے کہ رمضان بہت مقدس ترین مہینہ ہے اور ایک بندہ مومن کو مومن ہونے کے لیے چاہیے کہ اسلامی جو بنیادی احکامات ہیں اس کی مکمل پابجائی کرے۔ جیسا کہ بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے، اسلام کے 5 فرض ہیں۔ کلمہ، جسے پڑھ کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مومن اور مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنوں میں شامل کیا، اسلام جیسی انمول نعمت سے ہمیں نوازا، جس کا بے پناہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اقرار کر لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا پڑتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، بلکہ اس کیفیت کو اور ہمارے اندر زیادہ کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ نماز اس کے بعد پہلا فریضہ ہے۔ نماز اولین فریضہ ہے، بندہ مومن پر کسی صورت بغیر عذر شرعی کے نماز معاف نہیں ہوتی۔ نماز حشر کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہی کیا جائے گا، اور اگر نماز کے ہم پابند تھے تو باقی جو کچھ کے حساب و کتاب ہوگا اللہ کا فضل ہوگا اور ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر دوسرے معاملات میں ہم صحیح ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں
کون سی چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تو جو بے نمازی ہوتے ہیں، نماز کی جو پابندی نہیں کرتے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اور بندگی زندگی جو ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے عطا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا مکمل اہتمام کریں، وقت پر نماز پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے مومنین پر اس کے وقت مقرر پر نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نمازوں کو فرض کیا ہے، کتنی نمازیں ہیں جو فرض کیے ہیں؟ وہ 5 نمازیں، پانچوں نماز کی وہ وقت میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور اگر نماز ترک کر دیتا ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے وہ گویا اس نے کفر کیا، کفر کی حدوں میں وہ پہنچ گیا۔ گویا کہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل اگر ہے کوئی چیز تو وہ نماز ہے۔ تو نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ گویا کہ دین کو ڈھا دیا، یعنی دین سے غافل اور دین سے دور ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے متعلق الصلاۃ قرۃ العین، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم اللہ کا فریضہ نماز وقت پر ادا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے گویا کہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو نماز کی پابندی، رمضان کا مہینہ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اور دوسرے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر پر نمازوں کو جو فرض کیا اس کی پابندی کرنی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کئی طرح کی عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز کو وقت پر، ہر 5 وقت کی نماز اس کے وہ اپنے وقت مقرر پر وقت آتا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، فرض نماز ادا کرنی ہے، وہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں جو روزے اللہ نے رکھے ہیں وہ فرض فرمائے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے فریضہ نماز کا ہوا، پھر روزے ہیں جو رمضان کا مہینہ جو بھی پاتا ہے اسے چاہیے مرد ہو یا عورت، بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ بھی اسے ترک نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے کہا جاتا ہے کہ گیسٹرک بہت بڑی ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ دوسرے دنوں میں بہت کچھ کھاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے دنوں میں بہت کچھ کھاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گیسٹرک وغیرہ کا چھوٹا چھوٹا بہانہ بنا کر سب کچھ کھانے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی کھا جاتے ہیں۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث قدسی سنانے کی سعادت حاصل کی۔ حدیث قدسی یعنی اسے حدیث ربانی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی یا حدیث ربانی اسے کہتے ہیں قرآن کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بطور خاص بتائی ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی یا حدیث ربانی کہا جاتا ہے۔
اور ایسی حدیث قدسی حدیث ربانی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، الصوم لی و انا اجزی بہ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بطور خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اس کا ترجمہ بہت سارے عالم علماء، اس کی جزا میں خود دوں گا نہیں، انا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا ہوں، یہ اصل ترجمہ ہے، انا اجزی بہ، یعنی روزے کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی اللہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بسبیل تذکرہ کہ ہارون رشید جو امیر المومنین کہلائے گئے اس وقت، اب انہوں نے ایک محفل سجائی، اس میں بہت سارے چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو رکھا، جمع کیا، نمائش جسے کہتے ہیں، ایگزیبیشن کا بھی سمجھ لیجئے، تو لگا کر کے سب کو عام دعوت دی، سب کو جمع کیا، درباری بھی تھے، عام لوگ بھی تھے۔ یہ اعلان کیا کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا اور میں نے اپنے خزانے سے بہت ساری قیمتی چیزیں یہاں رکھی ہیں، میں جس وقت اشارہ کروں اس وقت ان قیمتی چیزوں میں سے جو بھی اس قیمتی چیزوں کو، جس چیز کو بھی جس نے ہاتھ لگا لیا وہ اس کی ہے۔ ذرا واقعے کو غور سے سماعت کیجیے۔ جتنی چیزیں قیمتی میں نہیں رکھا ہے، میں اپنے خزانے سے نکال کر ان چیزوں میں جب میں اشارہ کروں، ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو، چاہے جتنی بھی بڑی قیمتی چیز ہو، ہیرے تھے، جواہرات تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، وہ بادشاہ کے، امیر المومنین ہارون رشید کے اس دربار میں سب رکھے ہوئے تھے۔ اعلان کیا، جیسے ہی اشارہ کیا ہارون رشید نے، لپک کر ہر ایک جس کا ہاتھ جس چیز پر پڑا وہ اس کو ہاتھ لگایا۔ کوئی بہت بڑے قیمتی ہیرے کو ہاتھ لگایا، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں رکھا ہوتا، سب ہاتھ لگائے۔ ایک خادمہ تھی امیر المومنین کی، ہارون رشید کی، وہ چپ ایک طرف سب کا منہ تکتے ہوئے ٹھہری ہوئی تھی۔ سب پورے ہر ایک قیمتی چیز کو جس نے جسے ہاتھ لگایا وہ وہاں اس چیز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سب سے آخر میں جب سب ہر چیز کو ہاتھ لگا لیا، اپنا ہر ایک چیز کو جو جسے ملی وہ اپنا بنا لیا، جو خادمہ تھی بڑی وفادار تھی، خدمت گزار، امیر المومنین ہارون رشید کے گھر کی، ان کے دربار کی بڑی خدمت گزار تھی، وفادار تھی۔ سب سے آخر میں آ کر امیر المومنین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ غور کیجیے گا، امیر المومنین ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہارون رشید پلٹ کر اس خادمہ سے دیکھ کر کہا کہ میں نے کہا کہ قیمتی چیزیں جسے ہاتھ لگاؤ گے وہ اس کی ہو جائے گی۔ سب نے جا کر جسے جو ہاتھ لگا وہ ہاتھ لگا دیا، تم کیوں سب چیزوں کو چھوڑ کر یہاں کھڑی ہوئی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ میرے آقا ہیں، میرے سردار ہیں، اور میں آپ کو ہاتھ لگا دی ہوں تو آپ میرے ہیں تو سب کچھ میرا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں اور اس کے بدل میں بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ یہاں پر الصوم لی و انا اجزی بہ، یہ اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر ایک جو چیزوں کو ہاتھ لگایا وہ اس کی ہوگی، اور امیر المومنین کی وفادار خادمہ امیر المومنین کا انتخاب کیا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ بڑی عقل مند ہے اور دور اندیش ہے، ٹھیک ہے، یہ آج آپ لوگوں کا امتحان تھا کہ آپ لوگ اپنے امیر المومنین سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس میں یہ کہ وفادار نکلا جو میری وفادار خادمہ ہے، اب میں جسے جو چاہوں وہ اسے انعام میں عطا کر دوں۔ سب محروم ہو گئے اور وہ معمولی کنیز خادمہ وہ انعام کی حقدار ہو گئی۔ تو اسی طرح سے یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عبادت کو اپنے بندوں پر اسے
ان کو عبادت کے موقع عطا کیے ہیں اور بہت ساری نیکیاں عطا کی ہیں، اور اس کے بدلے ہر ایک نیکی کے بدلے اللہ نے اس کی جزا بتائی ہے، اس کی جزا ضرور ملے گی۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جسے خود اللہ فرما رہا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ روزہ جو رکھتا ہے نا، اسے اللہ کی ذات اسے مل جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے بالکل مقرب ترین بندوں میں سے، خاص الخاص بندوں میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک اور حدیث بھی ہے جسے انشاءاللہ تفصیل سے اگلے موقع پر بیان کروں گا۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ رکھا ہے۔ عام طور سے سنتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ یہ فلاں فلاں، وہ 8 دروازوں کے علاوہ ایک VIP ایک دروازہ ہے۔ اس حدیث کو پوری تفصیل سے انشاءاللہ اگلی بار بتاؤں گا۔ اس خاص VIP دروازے کا نام ہے ریان۔ اب حدیث میں یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے، اس حدیث میں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب اس کے مطابق روزہ داروں کے لیے جب خاص اللہ کے لیے ہے یہ عبادت، یہ روزہ، تو اس کی جزا اور اس کی جزا کے لیے جنت میں داخلہ وہ بھی VIP ہے، بہت بڑا مقام ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے، اس کا نام ہے ریان۔ حشر کے دن پکارے گا، اے نا صائمون، کہاں ہیں روزہ دار؟ جتنے روزہ دار ہوں گے پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ جو روزے رکھتے رہیں گے، وہ سب اللہ کے اس اللہ کی آواز پر اللہ کے قریب پہنچیں گے۔ آئے نا صائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ سب پہنچ جائیں گے اللہ کے قریب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ان سب روزے داروں کو اس ریان نام کے دروازے سے داخل کر دو۔ اب داخل کر دیا جائے گا روزے داروں کو ریان نام کے دروازے سے، اور حدیث میں ہے اس کے الفاظ ہے، او غلط، بند کر دیا جائے گا۔ ریان نام کے اس دروازے سے روزے داروں کو داخل کر کے اس خاص دروازے کو بند کر دیا جائے گا، وہاں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بڑا خاص VIP دروازہ ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ روزہ جو رکھتا ہے روزہ دار کے خود میں جزا ہوں، مطلب خاص دروازے سے داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ریان نام کے دروازے سے، اور وہاں پر بڑا استقبال ہوگا۔ پتہ نہیں کیا خود اللہ کی ذات جب ہمیں مل رہی ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ روزوں کی پابندی کے لیے، اس مقدس ترین عبادت کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے، کچھ بیمار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اب کہیں جانا ہے، کسی اپنے گھر میں کوئی گاڑی ہے تو جانے سے پہلے گاڑی کو چیک کرتے ہیں، تو اس میں پانی ہے کیا، ڈیزل یا پیٹرول ہے کیا، ٹائروں میں ہوا ہے یا نہیں ہے، اسٹیئرنگ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی کچھ کمی بیشی ہے تو اسے سروس کرا لی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے رمضان آ رہا ہے، گویا کہ ہم اپنے آپ کو سروس کر کے پوری طرح سے رمضان میں ہم اپنے آپ کو لگا دینا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، اللہ والوں کا، کہ بزرگ اللہ والے کا مطلب صرف اولیاء اللہ نہیں، ہمارے درمیان آپ میں سے پتہ نہیں کون کون اللہ کے ولی ہیں، نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ کسی کی چھوٹی سی ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا مقام دیتا ہے۔ اس کے لیے اسلامک رولز کے مطابق اپنے مد مقابل کسی کو بھی ہم سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کا ہمارے سے بڑھ کر مقام ہوگا، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ہم مقام و مرتبے میں بڑے ہیں
تو ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ایک عام ایک مرید ایک کاسب اس کے اندر کوئی خلوص نیت کے ساتھ کوئی ایک نیک عمل اگر کوئی ہو، اللہ کے علم میں ہو، اللہ کے کو پسند ہو، اسے معلوم ہے، تو اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے. اسی لیے اولیاء اللہ اور نبیوں کے متعلق اور صحابہ کئی ہستیوں کے متعلق فرمایا قرآن میں، فضلنا بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور مہینوں کو کسی مہینوں کو بہت سارے مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. اب یہ فضیلت والے 3 مہینے رجب، شعبان، رمضان، اور روایتوں کے خزینے سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کا مہینہ نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ نیکیوں کی فصلیں اگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ نیکیوں کی فصلیں کاٹنے کا مہینہ ہے. اس کے لیے رجب سے ہی ایک طرح کی سب کے چہروں پہ بہار آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا چاند دیکھتے بڑے خوش ہوتے تھے. بلغنا رمضان تک پہنچا دے، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. یہ تینوں مہینے مقدس ترین. شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشعبان الشہری بتایا، شعبان میرا مہینہ ہے. تو یہ مقدس ترین مہینوں میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، کرنی چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں جو خاص عبادت دوسری عبادتوں کے علاوہ روزہ ہے، اس کی پابندی کرنی ہے. اور روایتوں کے قرینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، نفل عبادت کی جاتی ہے، تو وہ رمضان کے مہینے میں نفل کو، سنتوں کو فرض کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور فرض عبادت جو کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب زیادہ کر دیتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اسے 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا کرتے ہیں. تو اب رمضان کا مہینہ ایک مقدس ترین مہینہ ہے. اس کے لیے بھی خاص ہے اور خاص کر لینا چاہیے کہ جو صاحب استطاعت حیثیت ہوتے ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سال بھر گزرنے کے بعد جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے رمضان کے مہینے کو مختص کریں، خاص کریں، اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فہرست بتائی ہے، ان کو دینا ہے. اس کی بڑی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا. سمپل حساب یاد رکھ لیجیے، تفصیل بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. جو صاحب حیثیت زکوٰۃ کی حیثیت دینے وقت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے پاس جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر قیمت ہے، تو اسے 40 حصوں میں تقسیم کریں، 40 میں ڈیوائڈ کر دیں. سمپل مسئلہ ہے. 40 میں ڈیوائڈ کریں، 40 میں ڈیوائڈ کر کے 39 حصے خود رکھ لیں، ایک حصہ زکوٰۃ اللہ کے نام پر دیں. اور یہ جو اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات صدقات وغیرہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اقرضوا اللہ قرضا حسنا. اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اب اللہ کو کون قرض دے سکتے ہیں؟ سب تو اسی کا دیا ہوا ہے نا، اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے، اور اپنے بندوں کو کہ شوق اور ذوق کو اجاگر کرنے، بڑھانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں. کوئی ضد کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں، یہ کرو گے تو مار کھاؤ گے، یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے. اب بچے لاڑ میں آتے ہیں، بچوں ماں باپ کی بات مانتے ہیں، اور وہ جو والدین کی طرف سے نوازش ہوتی ہے اس سے سرفراز ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو کچھ بھی عبادت کریں گے، دوسرے مہینے میں بھی جو کچھ دیتے ہیں اللہ کے لیے،
وہ قبول کرتا ہے، اس کی جزا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خصوصاً مدرسوں پر، مسجد کے لیے، ثواب جاریہ ہے۔ یہ ثواب جاریہ بولتے رہنے کی بات نہیں ہے۔ ثواب جاریہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کچھ ثواب جاریہ والے کام کریں، مسجد مدرسے میں ایک اینٹ بھی اگر رکھ دیں، اللہ دیا کہہ دیں، دے دیں، اور وہ وہاں پر عبادت اور مدرسے میں تلاوت قرآن کی سبق سیکھنا سکھانا جب تک چلتا رہے گا، عبادت جب تک مسجد میں چلتی رہے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا، قیامت تک وہ جاری رہے گا ثواب۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ بات چلیے تو بسبیل تذکرہ عرض کروں کہ بار بار ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی کہتے ارشاد فرماتے تھے کہ فضول خرچی نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، وہی پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب اللہ اس آیت میں آگے فرما رہا ہے کہ اسے بہت زیادہ کر کے ہم عطا کریں گے حشر کے دن۔ تو یہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج کرنے کی جو استطاعت رکھتے ہیں، باوجود استطاعت کے حج نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود استطاعت رکھنے کے جو حج نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو چاہیے کہ صاحب استطاعت ہونے پر، حیثیت والے ہونے پر حج بھی کریں۔ تو گویا یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اپنے ساتھ بڑی برکتیں لاتا ہے، عبادتوں کے ڈھیر سارے ہمارے سامنے بہت ساری چیزوں کو رکھتا ہے یہ رمضان، اور قرآن کی تلاوت اس کے لیے رمضان کے مہینے میں بطور خاص لازمی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو رمضان چند ایک دن میں شروع ہونے والا ہے، اور اس کی تیاری حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ لیتے تو اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، مطلب تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی عبادت کے لیے پوری طرح سے تیار کر لیتے، اور اپنے صحابہ کو بھی پوری طرح سے عبادت میں اضافہ کرنے کا جذبہ اور شوق دلاتے تھے۔ یہی آپ نے سنا شب برات کے موقع پر کہ ایسی کثرت سے عبادتیں کرتے، ایسے روزے رکھتے، رجب شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے رمضان تک پہنچتے، اور رمضان کا مہینہ بہاروں والا مہینہ ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے صرف وہی نہیں ہیں جو مخطہ چوخطہ ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، بڑے جھبے ہیں، اور دکھنے میں بڑے، ضرور وہ اللہ والے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آپ میں سے کون ہم سے بڑھ کر اللہ والا ہے۔ اور یاد رکھیے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے۔ ساری کے سارے اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ ہنٹر لے کر نہیں بیٹھا ہے، کوڑا لے کو بیٹھا نہیں، یہ کی نہیں کریا، وہ کی نہیں کریا، یہ کی کم کریا، سو مار کو اچھا مارنے کے بعد ہوں جا آپ جنت کو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی رحمت والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بڑی تفصیلیں انشاءاللہ بتائیں گے، قیام اللیل کی باتیں آئیں گے، اور وہ پھر اس میں کیا ہے
تاخراتوں کی بات ہے، اور قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں ٹہرنے کو، لیل کے معنی رات کے ہیں۔ رات میں ٹہرنا مطلب عبادت کرنا، ٹہر کر اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کر عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس میں اس کی ذات میں کھو جانا، اپنے آپ کو فنا کر دینا، اس کا ایسی راتوں کے گزارنے کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اب بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس موقع پر بتائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے نا، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا یاد ہماری پسند آئے گی۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور بہتر یہ ہوگا کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں، آپ سب سے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ عرض کروں، اور بزرگوں کا، اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، آج بھی کرتے ہیں لوگ۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسی تیاری کرتے ہیں، اللہ کو معلوم، کہ رمضان کے آنے سے پہلے دوا کو کما لیتے ہیں، کما کر 1 مہینے کا گھر میں راشن ڈال دیا، اور کسی کو کچھ دینا ہے وہ بھی، اس کا بھی انتظام کر دیا، رمضان آتے وہ بھی پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد میں گھر والوں کو بولتے سب تو لا کو دے دیوں نا، تمہیں بھی ڈسٹرب ہونا نہیں، کیا چاہتی ہو پکاتے رہنا، جو پکتا رہے گا ہم بھی کھاتے رہیں گے، تم بھی کھاتے رہو، مہینے بھر کا انتظام۔ کسی کو کچھ دینا ہے وہ بھی دے دیا، رمضان آتے ہی ان کا بھی رمضان اچھا گزرتا رہے گا۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ ایک کھجور بھی آپ دیتے ہیں، کھجور والی حدیث بخاری شریف کی مشہور ہے، بڑی تفصیل ہے، مختصر کر کے عرض کروں، اپنی گفتگو ختم کروں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے اپنے ساتھ کنیز ایک باندی کو لے کر، سلام کیا، دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، السلام علیکم یا رسول اللہ، ختم بوس یا رسول اللہ نہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ باہر ہمارے گھر میں کنیز کی باندھی تھی، میں نے اللہ کے نام پر اسے آزاد کر دیا اور آپ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صحابہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور گئے اور اس باندھی کو، کنیز کو لے جا کر گھر میں چھوڑا، پکارا، اے عائشہ، فلاں صحابی نے اپنے گھر سے لونڈی کو، ان کی باندھی کو آزاد کر کے اللہ کے نام پر ہمارے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا، تم اسے خدمت لے سکتی ہو۔ اب ام المومنین، مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اسے اس کا استقبال کیا، اندر بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس کنیز باندھی کو گھر میں، اور ام المومنین بی بی عائشہ ادھر ادھر ہانڈیوں میں تلاش کیا، مٹھی بھر کھجور ملے۔ کھجور کی بات آ رہی ہے، کھجور کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اب یہ کھجور دیکھو کام چلا لینا نہیں، مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے بڑا سبق حاصل ہوتا ہے، یہ ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو مٹھی بھر کھجور تھے، پوری ادھر ادھر کہیں سب جگہ تلاش کیا تو ہانڈیوں میں سے صرف ایک مٹھی بھر کھجور ملے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو، اور دیکھا چہرے سے بڑی بھوکی پیاسی لگ رہی تھی، وہ کنیز باندھی، کہا کہ ام المومنین نے وہ مٹھی بھر کھجور اس کے حوالے کیا، ہاتھ میں دیا، اور فرمانے لگی، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں صرف یہ مٹھی بھر کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے، بڑی بھوکی پیاسی لگ رہی ہو، یہ کھجور پہلے کھا لو، پانی پی لو، پھر بعد میں دوسرا کام دیکھیں گے۔ اب وہ کھجور لے کر کھانا بھی شروع کیا تھا کیونکہ بھوکی تھی بڑی۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیا، آ کر عرض کرنے لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام یا جبرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ ابھی جو عورت آپ کے گھر میں داخل کی گئی ہے اسے اللہ کا حکم ہے کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اندر سے بے چینی ہو رہی ہے کہ عورت ذات ہے، ابھی گھر میں آئی ہے،
اسے گھر سے نکالنے کا حکم ہو رہا ہے. ایک تو اللہ کا حکم ہے اور ایک عورت ذات ہے رحمت للعالمین کے تقاضے کے مطابق بے چینی ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا. فوراً اٹھے اپنی جگہ سے، صحابہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور کہنے لگے عائشہ وہ کہاں ہے وہ عورت، اس کو معذرت چاہتے ہوئے واپس بھیج دیا جائے. اتنا فرمایا، واپس پھر مسجد نبی میں اپنی جہاں تشریف فرما تھے آ گئے اور جبرائیل بھی موجود تھے. جبرائیل یہ ماجرا دیکھا تو چلے گئے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا اور چلے گئے جبرائیل. اب وہ عورت مٹھی بھر کھجور ام المومنین بی بی عائشہ نے اس کو دیے تھے، وہ کھا رہی ہے، روتی جا رہی ہے اپنی بدقسمتی پر کہ میں کتنی بد نصیب ہوں، بدقسمت ہوں کہ اللہ کے رسول کے گھر کی خدمت کا موقع ملا تھا، لیکن نہیں معلوم میں کتنی گنہگار ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے گھر کی خدمت سے محروم کر دی گئی. روتی جا رہی ہے، اللہ سے معافی چاہتی جا رہی ہے کہ اللہ میں کیا گناہ ہے، معاف کر دے، استغفر اللہ، معافی چاہتی جا رہی ہے. بھوکی ہے، کھجور کھاتی جا رہی ہے، آگے جاتی جا رہی ہے. راستے میں ایک فقیر ملا، صدا دی، آواز دی، میں بڑا بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کسی کے پاس کچھ ہے تو کھانے کو دے دے. عورت پلٹی، دیکھا فقیر ہے، چہرے بشرے سے بھوکا پیاسا لگ رہا ہے. مٹھی کھول کر دیکھی تو ساری کھجور کھا چکی تھی، صرف آدھی کھجور باقی تھی. بخاری شریف کے حدیث ہے، آدھی کھجور باقی تھی. آگے بڑھی اس فقیر کے آگے، کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پاس صرف آدھی کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں پانی کا چاگل ہے، سرائی جسے بولتے ہیں، یہ آدھی کھجور ہے، کھا لینا اور پانی پینا اور میرے حق میں دعا کر دینا. اب کیا دعا کرنا وہ تو نہیں بولی تھی. اب وہ فقیر وہ آدھی کھجور، اب کھجور اس وقت اس دور کے کیسے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں، بڑے بڑے کھجور. اب آدھی کھجور کھا کر کسی حد تک اس بھوک اس کی مٹنے لگی. پانی پیا وہ فقیر نے اور دعا کی، اے اللہ اس عورت کو جنت نصیب فرما. اس فقیر کی زبان سے اے اللہ اس عورت کو جنت نصیب فرما. پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس. بخاری شریف کی حدیث، السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور وہ جس عورت کو ابھی نکالا گیا آپ کے گھر سے، اللہ نے جو حکم دیا تھا، اللہ کا اب حکم ہے کہ اسے واپس بلا لیا جائے، اسے واپس بلا لیا جائے. فوراً اٹھے رسول اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے، مسجد نبی سے باہر نکلے. دیکھا اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. بھائی علی، اس راستے سے ایک عورت اس حلیے کی گئی ہے، جا کر دیکھو مل گئی تو اسے لا کر گھر میں چھوڑ دینا. اتنا کہہ کر واپس آئے، اپنی جگہ پھر سے تشریف فرما ہوئے. جبرائیل بھی تھے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم نے، بھائی جبرائیل کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کا حکم ہوا اس عورت کو گھر سے نکال دو، نکال دیا گیا. تھوڑی دیر میں پھر آ گئے جبرائیل تم، اور اللہ نے بتایا ہے کہ واپس بلا لیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو اللہ بتایا تھا وہ سارا واقعہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بتایا. اللہ کے رسول، وہ جس وقت آپ کے گھر میں داخل ہوئی تھی وہ جہنمی عورت تھی، اس کا نام جہنم کی فہرست میں لکھا ہوا تھا. اور وہ جس وقت آپ کے گھر میں داخل ہوئی ام المومنین بی بی عائشہ نے مٹھی بھر کھجور دیے تھے اور وہ بھوکی پیاسی تھی. گھر سے نکالنے کا جب اللہ کا حکم آپ نے نکال دیا اور جا رہی تھی، کھاتی جا رہی تھی اور جاتی جا رہی تھی اور رو رہی تھی، چچک رہی تھی، بلک رہی تھی اور تڑپ رہی تھی. اور راستے میں فقیر ملا اور اس نے صدا دی کہ مجھے کچھ کھانے کسی کے پاس ہے تو دے دے. تو اس کے پاس صرف آدھی کھجور باقی تھی اور وہ آدھی کھجور دے کر اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس یہ آدھی کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ کھا لو اور میرے حق میں دعا کرو. دعا کس لیے، کیا کس سلسلے میں کرنا یہ نہیں بتایا تھا.
تھا उस औरत ने, लेकिन वो फकीर ने आधी खजूर खाई, छागल में पानी था, पानी पिया और दुआ दी कि अल्लाह इस औरत को जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ताला ने उस आधी खजूर के सवाब के बदले में अल्लाह ताला उस औरत को जहन्नम की फहरिस्त से निकालकर जन्नत की फहरिस्त में लिख दिया है। और अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं थी कि जहन्नमी औरत आपके घर में रहे, इसलिए अब वो जहन्नम की फहरिस्त से निकालकर जन्नत की फहरिस्त में लिख दी गई है और अब उससे आपकी घर की खिदमत ले सकते हैं। ये आधी खजूर का किस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुतासिर हुए, लोगों सब जमा हो जाओ, सबको जमा किया, मिंबर पर बैठ गए, बैठकर फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, लंबी हदीस वाक़े की शक्ल में, और फरमाया लोगों जन्नत हासिल कर लो अगरचे के आधी खजूर के बदले में क्यों ना हो। तो ये अल्लाह की तरफ से जो खुलूस नीयत के साथ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अल्लाह को राज़ी करने, छोटे से छोटा अमल भी अगर हम कर लें, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारा, हम अल्लाह के हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमको इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि अल्लाह को राज़ी करने के हम काम करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुसूसन रमज़ान का महीना जो आ रहा है, या अल्लाह उस रमज़ान के महीने तक हमें पहुँचा दे, सेहत और सलामती के साथ रमज़ान के महीने में पूरी तरह से, पूरी हमातन, पूरी तरह से तैयारी के साथ हम रमज़ान के महीने में सारी इबादतें शौक़ और जज्बे के तुझे राज़ी करने के लिए अल्लाह हमें वो इबादतें करना नसीब फरमा और हमारी रमज़ान की इबादतों को, तिलावतों को, खैरात और सदक़ात को, ज़कात को, सारी नेकियों को या अल्लाह कबूल फरमा। और या अल्लाह हमें सेहत और आफ़ियत के साथ रमज़ान अता फरमा, रमज़ान की बरकतें, इबादतें अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।